الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کے وظائف کے ساتھ، آج کے اعمال کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے میں مشغول ہوں گے۔ تو ناظرین کرام، آج کا ہمارا وظیفہ، آج کا ہمارا عمل قرآن پاک کی ایک سورہ دہر کے حوالے سے ہے، اور اس ویڈیو کے اندر آپ جان سکیں گے کہ سورہ دہر جو ہے اس کا مقام نزول کیا ہے اور اس کی برکات کتنی ہیں، اس کے اندر مضامین کون سے استعمال کیے گئے ہیں، کون سے مضامین آئے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ جان سکیں گے کہ اس کے وظائف جو ہیں وہ ہم کون کون سے کر سکتے ہیں اور کس کس مقصد کے لیے اس سورہ پاک کو پڑھا جا سکتا ہے۔ تو ناظرین کرام، قرآن پاک سارا ہی برکتوں والا ہے، سارا ہی رحمتوں والا ہے، لیکن کچھ آیات، کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ جن کی خصوصیت، جن کی فضیلت جو ہے وہ علیحدہ طور پہ بیان کی گئی ہے۔ تو ناظرین کرام، آئیے سورہ دہر کا مقام نزول جانتے ہیں کہ اس کا مقام نزول کون سا ہے۔ تو امام مجاہد، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ اور جمہور مفسرین کرام جو ہیں، ان کے نزدیک سورہ دہر جو ہے یہ مدینہ المنورہ میں نازل ہوئی، اور بعض مفسرین نے کہا کہ یہ سورت مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی، اور بعض مفسرین وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اس سورت کی کچھ آیتیں جو ہیں وہ مکہ پاک میں نازل ہوئیں اور کچھ آیتیں جو ہیں وہ مدینہ پاک میں نازل ہوئیں۔ تو ناظرین کرام، اگر اس کے رکوع اور اس کی آیات کی بات کی جائے تو اس سورت کے اندر 2 رکوع ہیں اور 31 یعنی 31 آیتیں ہیں، اور اس کا جو دہر نام ہے، اس کے رکھنے کی وجہ کیا ہے، اس کو سورہ دہر کیوں کہتے ہیں؟ تو ناظرین کرام، لمبے زمانے کو عربی کے اندر دہر کہتے ہیں۔ نئی سورہ دہر کا ایک نام سورہ انسان بھی ہے، اور یہ دونوں نام اس کی پہلی آیت سے ماخوذ ہیں، یعنی پہلی آیت سے یہ نام لیے گئے ہیں۔ تو سورۃ الدہر کے اندر مضامین کی بات کی جائے تو اس کے اندر مضامین کون سے استعمال ہوئے ہیں؟ تو سب سے پہلے اس کا جو مرکزی مضمون ہے وہ سماعت فرمائیں۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس سورت کے آخر میں، اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے آخرت کے احوال بیان کیے ہیں، اور اس سورت میں مختلف مضامین جو ہیں وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، اس سورت کے شروع میں انسان کی تخلیق کی ابتدا جو ہے اس کے بارے میں بیان کیا گیا، اور یہ بتایا گیا ہے کہ اس کا امتحان لینے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اسے سننے والا اور دیکھنے والا بنایا ہے۔ ناظرین کرام، اس کے اندر جو دوسرا مضمون آیا ہے وہ یہ ہے کہ انسانوں کی 2 قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ بعض انسان شکر گزار ہیں اور بعض ناشکرے ہیں۔ شکر کرنے والوں کی جزا جنت ہے، اور ناشکری کرنے والوں کی جزا جو ہے وہ جہنم ہے، ان کی سزا جہنم ہے۔ اور نمبر 3 پہ جو مضمون آیا ہے اس سورہ پاک کے اندر، وہ نیک مسلمانوں کی جزا، جنت کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں، جنت کی صفتیں بیان کی گئی ہیں، اور ان کے وہ اعمال بتائے گئے ہیں جس کی وجہ سے وہ اس جزا کے مستحق ہوں گے۔ ناظرین کرام، چوتھا پوائنٹ جو ہے اس کے اندر جو مضمون آیا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا، نیز آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کفار کی طرف سے پہنچنے والی ایذاؤں، پریشانیوں، تکلیفوں پر صبر کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔
تو ناظرین کرام، نمبر 5 پہ جو اس کے اندر مضمون استعمال ہوئے ہیں، نمبر 5 پہ وہ یہ ہے کہ دنیا کی فانی نعمتوں سے محبت کرنے اور آخرت کی ہمیشہ باقی رہنے والی نعمتوں کو ترک کرنے کی مذمت اور کفر و عناد پر وعید بیان کی گئی ہے، یعنی سخت سزا بیان کی گئی ہے۔ اور نمبر 6 پہ جو اس کا مضمون ہے، اس صورت کے آخر میں بتایا گیا ہے کہ قرآن مجید تمام انسانوں کے لیے نصیحت ہے، تو جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کر کے اپنے رب کی طرف راہ لے سکتا ہے۔ تو ناظرین کرام، اگر اس کے وظائف کی بات کی جائے کہ یہ سورت پاک جو ہے یہ کس کس مقصد کے لیے پڑھی جا سکتی ہے، اس کے اندر کون کون سی برکتیں ہیں، تو نمبر 1 پہ اس کا جو وظیفہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ سورت جو ہے فراخی رزق کے لیے بہت ہی پر تاثیر ہے، اس کے اندر بہت تاثیر ہے۔ اگر کسی کے ہاں رزق کی کمی ہو گئی ہو تو وہ چاہتا ہو کہ میرا رزق بڑھ جائے، تو اس کو چاہیے کہ ہر روز وہ 75 دفعہ 75 مرتبہ اس سورت کو ہر روز 21 دن تک پڑھتا رہے اور لگاتار پڑھے۔ انشاءاللہ اس کی روزی جو ہے وہ فراخ ہو جائے گی، اس کے اندر خیر و برکتوں کا نزول ہو جائے گا، اور حسب منشا وہ جتنی روزی چاہتا ہے، جتنی مال و دولت وہ چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو عطا فرمائے گا، اس کے دل کی مرادیں پوری ہو جائیں گی اور اللہ تبارک و تعالی کی خصوصی رحمت حاصل ہوگی۔ ناظرین کرام، اس سورت کو پڑھنے سے میاں بیوی کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے، اس لیے اگر کوئی زوجہ، اگر کوئی بیوی یہ چاہتی ہو کہ اس کا خاوند اس سے محبت کرے، اس کا شوہر اس سے محبت کرے، تو اس کو چاہیے کہ 11 روز تک روزانہ 11 مرتبہ سورہ دہر کو پڑھ کر آخری دن پانی پہ دم کر کے اپنے خاوند کو پلائے، تو انشاءاللہ اس کا جو خاوند ہے اس کی محبت کے اندر مبتلا ہو جائے گا، گرفتار ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، اگر کوئی ظلم کرنے والے سے نجات چاہتا ہو، کوئی بندہ ظالم ہو اور دوسرا بندہ جس پہ وہ ظلم کرتا ہے وہ نجات چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ یہ سورت مبارکہ جو ہے اس کو بہت ہی اچھے طریقے کے ساتھ اول آخر درود پاک پڑھ کے 31 روز تک مسلسل اس کو 3 مرتبہ پڑھے، 31 دن اس کو ہر روز جو ہے وہ 3 دفعہ پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ جو ظالم ہوگا اللہ تبارک و تعالی اس کے ظلم سے بچا لے گا، محفوظ رکھے گا۔ ناظرین کرام، اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 29 تا 31 یعنی 29 آیت سے لے کے 31 آیت تک، جس کو بواسیر کا مسئلہ ہو، وہ بواسیر خونی ہو یا بادی ہو، اس کے لیے یہ بہت ہی مجرب ہے، اور یہ آیات جو ہیں ان کو روزانہ آپ نے 17 مرتبہ تلاوت کرنا ہے، اول آخر درود پاک پڑھنا ہے۔ 40 دن کا یہ عمل ہے، 40 دن پانی پہ دم کر کے ہر روز ان کو پی لینا ہے، تو انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے، اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی خونی و بادی بواسیر سے نجات عطا فرمائے گا۔ تو ناظرین کرام، اگر کوئی شخص کسی کو تنگ کرتا ہو تو دوسرا اس سے چھٹکارا پانا چاہے، اس سے محفوظ رہنا چاہے، تو اس کو چاہیے کہ اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 23 اور 24 کو، یعنی 23 اور 24 کو 300 مرتبہ پڑھ کے 13 دن یہ عمل کرنا ہے، اور اس کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی شیطان کی شرارتوں سے اور انسان کے شر سے، جنات کے شر سے اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو محفوظ رکھے گا۔ تو ناظرین کرام، یہ تھے ہمارے آج کے وظائف، یہ تھے ہمارے آج کے اعمال۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اس کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں، تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو ناظرین کرام، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے وظائف کے ساتھ، اگلے اعمال کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔